السلام علیکم ویورز، اشرف سہیل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج کے ولاگ میں ہم پاکستان کی سلامتی، داخلی امن، استحکام اور دفاع کے حوالے سے جو درپیش مسائل ہیں ان کو ڈسکس کریں گے، اور اس میں دو رائے نہیں کہ ان تمام ایشوز کو جس چیز نے ان دنوں میں بلکہ ہمیشہ سے زیادہ ڈسٹرب کیا ہے وہ ہے افغانستان کی صورتحال۔ افغانستان ہمارا پڑوسی ملک ہے اور مغربی سرحد کا ایک لمبا حصہ افغانستان کے ساتھ منسلک ہے، اور یہ جو لمبی سرحد ہے کوئی تقریباً 2900 کلومیٹر کی، یہ پاکستان کے امن اور سلامتی کے لیے ہمیشہ سے مسئلہ بنتی رہی ہے، باوجود اس بات کے کہ پاکستان نے ہمیشہ اپنے افغان پڑوسی کو ایک سیکیورٹی دینے کی کوشش کی، اس کی سلامتی کے لیے، اس کی خود مختاری کے لیے بے شمار قربانیاں دیں، بے شک وہ سوویت یونین کی مداخلت ہو، فوجی مداخلت افغانستان میں 79 میں، اس کے بعد افغان طالبان کی جو حکومت ہے پہلا دور جو اس کا ہے 96 میں، پھر اس کے بعد 9/11 کے بعد کے جو حالات ہیں ان میں پاکستان نے ایک کوشش کی ہر لیول کے اوپر، عسکری لیول پر بھی، دفاعی حوالے سے بھی، سفارتی حوالے سے بھی، سیاسی حوالے سے بھی، کہ افغانستان کو اسٹرینتھن کیا جائے، افغانستان میں سیاسی استحکام کے لیے کام کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے لاکھوں افغانوں کو پاکستان نے اپنی سرزمین پر پناہ بھی دی، اور افغانستان کے لیے افغانستان کی سلامتی کے لیے اپنی سلامتی تک کو داؤ پر لگانے سے گریز نہیں کیا۔ لیکن افسوس سے کہنا یہ پڑتا ہے کہ ان تمام تر اقدامات، خدمات، قربانیوں، اثار کے باوجود افغانستان کی طرف سے پاکستان کو جو رسپونڈ دیا گیا گاہے بگاہے اور ہمیشہ، وہ بہت نیگیٹو اور بہت پتھیٹک اور بہت ہی آپ کہہ لیں کہ ہوپ لیس قسم کا ایک ڈس اپوائنٹڈ رسپانس تھا کہ افغانستان کی طرف سے جو آیا۔ حالیہ دنوں کی بات کی جائے تو 2021 میں افغان طالبان کی جو عبوری حکومت قائم ہوئی اور یہاں سے امریکہ کی قیادت میں جو اتحادی افواج نکلیں، ان کا انخلاء ہوا، اس میں بھی پاکستان کا ایک بہت ہی پازیٹیو، بڑا کنسٹرکٹیو ایک رول ہے، بہت ہی مثبت اور تعمیری کردار۔ اور افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان جو پیس پیکٹ ہوا، امن معاہدہ ہوا، اس میں ہی پاکستان نے اپنا رول پلے کیا، اور 4 سال ہو گئے ہیں افغان طالبان کی حکومت کو کابل پر ہر آنے والا دن ان 4 برس میں پاکستان کے لیے مسائل کا اور مشکل کا اور مصیبت کا باعث بنتا رہا ہے۔ افغانستان کی جو سرزمین ہے آہستہ آہستہ سے پھر دوبارہ سے ان عناصر کا مرکز بن رہی ہے جو دہشت گردی پر، شدت پسندی پر، انتشار پر یقین رکھتے ہیں، اور یہ لوگ افغانستان سے اٹھ کر پاکستان میں داخل ہوتے ہیں اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردی کی کوشش کرتے ہیں، خاص طور پر بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں، چونکہ ان دونوں صوبوں کی بارڈر جو ہے وہ ہماری افغانستان سے ملتی ہے۔ پاکستان کے بار بار کہنے کے باوجود، تنبیہ کرنے کے باوجود، خبردار کرنے کے باوجود افغان جو حکام ہیں یا ذمہ داران ہیں ان کی کان پر جوں نہیں رینگ رہی ہے۔ اس کے اوپر پاکستان اپنا رد عمل دے رہا ہے اور دینا بھی چاہیے۔ افغانستان کے ساتھ ڈائریکٹ بھی بات چیت ہوئی ہے، پھر قطر کی ثالثی میں بھی بات ہوئی ہے، پھر ترکیہ کی ثالثی میں بھی بات ہوئی ہے، اور ابھی ریسنٹ سعودی عرب نے بھی ایک کوشش کی ہے افغان طالبان کو زمینی حقائق سمجھانے کی، لیکن دکھائی یہ دے رہا ہے، بظاہر نظر یہ آ رہا ہے کہ افغان جو ان سے ہیں وہ شاید معاملات کی حقیقت کو یا حساسیت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ حالات یہ بنے ہوئے ہیں کہ پچھلے چند دنوں میں افغانستان کے اوپر پاکستان نے نہیں، چین نے، امریکہ نے اور دنیا کے بہت سارے ملکوں نے، ایون اقوام متحدہ نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ افغانستان نے ڈرون حملہ کر کے تاجکستان میں چینی باشندوں کو مار ڈالا۔ اسی طریقے سے یہ جو امریکہ ہے، امریکہ میں ایک افغان باشندہ جون سا ہے وہ فائرنگ میں پکڑا گیا، اور ایک آپ کہہ لیں کہ ایک سٹرکٹ ایکشن ہے جو کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے بھی آ رہا ہے، اور پاکستان تو اس کے اوپر کر ہی رہا ہے۔ میرا ساری بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ بہتر یہ ہوگا کہ افغان عبوری حکومت اپنے گرد و نواح کو، اپنے خطے کو، اپنی جغرافیائی حالات کو محسوس کرے، زمینی حقائق کو تسلیم کرے، اور دہشت گردوں،
شر پسندوں اور شدت پسندوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرے. اگر نہیں ہوتا ہے تو پاکستان اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. پاکستان کی طرف سے ہمیشہ سے یہ آفر پیشکش موجود ہے. افغان طالبان کو اب اپنی آنکھیں اور بھی کھول لینی چاہیے کہ انڈین رولرز ان کے دوست نہیں ہو سکتے. وہ ان کو استعمال کر سکتے ہیں ایک غلام کی طرح سے, ایک ٹیشو پیپر کی طرح سے, اپنے مقاصد کے لیے, پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے. لیکن اگر افغانستان یہ سمجھتا ہے کہ انڈیا اس کے ساتھ دوستی رکھے گا یا انڈیا اس کے ساتھ وفاداری کرے گا, تو یہ بالکل آپ کہہ لیں کہ بڑی بو العجبی ہے, ایک نہ ماننے والی بات ہے. انبلیویبل آپ کہہ لیں کہ یہ تھیوری ہوگی کہ انڈین رولرز یا انڈین لوگ افغانوں کے دوست بن جائیں. تو آپ اپنے دوست اور دشمن کو پہچانیں, آپ اپنے محسن کو پہچانیں, اور آپ ان لوگوں کو پہچانیں جو آپ کو استعمال کر رہے ہیں اپنی پراکسی کے لیے, تاکہ اس خطے میں امن قائم ہو, تاکہ دنیا کے پرامن مستقبل کو لاکھ خطرات میں کمی آ سکے. پاکستان بار بار یہ بات کہہ رہا ہے اور پاکستان یہ بات طے کر چکا ہے کہ اگر افغان رولرز کو آرام سے اور لاجک سے, منطق سے بات سمجھ نہیں آئے گی, تو پھر وہ راستہ اختیار کیا جائے گا جو راستہ ایسی گفتگو کے بعد, اس کی ناکامی کے بعد اختیار کیا جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی ترجیح کے طور پر جتنے بھی غیر قانونی باشندے ہیں پاکستان میں, جن کی بہت بڑی اکثریت افغانوں کی ہے, انہیں ملک سے فوری طور پر بڑے اچھے طریقے سے, آبرومندانہ طریقے سے باہر نکالا جائے, بارڈر کو سیل کیا جائے, کسی قسم کی آمد و رفت نہیں ہونی چاہیے. افغانستان کی طرف سے خاص طور پر کوئی ایلیمنٹ پاکستان میں انٹر نہیں ہونا چاہیے. جیسے ابھی جو لیٹسٹ رپورٹ ہے کہ ایران نے اپنی سرحد کے افغانستان سے اندر آنے والے لوگوں پر فائرنگ کر کے 10 لوگوں کو مار دیا. اور تیسری بات یہ ہے کہ افغان حکومت کو ایک واضح, شفاف اور دو ٹوک پیغام دے دینا چاہیے along with انٹرنیشنل کمیونٹی کہ اگر پاکستان میں کسی قسم کی کوئی ریشہ دوانی ہوئی, کوئی مداخلت ہوئی, تو اس کا رد عمل انتہائی آپ کہہ لیں کہ طاقت سے بھرپور طریقے سے دیا جائے گا. اور جو شرپسند ایلیمنٹس ہیں ان کو کسی بھی قیمت پر زیرو ٹالرنس کے ساتھ انہیں تہس نہس کیا جائے گا. یہ بہت ضروری ہے, پاکستان کی بقا کے لیے ضروری ہے, پاکستان کے محفوظ مستقبل کے لیے ضروری ہے, اور یہ اس خطے کے محفوظ مستقبل کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے. آج کی گفتگو یہی. مجھے امید ہے کہ پاکستان کے حکام بھی, اور اگر میری بات افغانوں تک پہنچتی ہے تو ان تک بھی اس چیز کو پازیٹیو لیا جائے گا, اور ان بنیادوں پر ایک بہتر صورتحال کی کوشش کی جائے گی. نہیں ہوگی تو پھر کوشش کرا لی جانی چاہیے. اب تک لیے یہی, مجھے اجازت دیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.